بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، ایک شخص نہر کنارے بیٹھا تھا. اذان سن کر کھڑا ہوا کہ نماز کے لیے جا سکے. اچانک توازن بگڑ گیا اور وہ نہر میں گر گیا. اب اٹھ کر وہ سوچتا ہے کہ وضو میں چہرہ، ہاتھ اور پیر ہی تو دھوئے جاتے ہیں جو نہر میں گرنے کے سبب میرے دھل گئے، لہٰذا یہی میرا وضو ہو گیا. آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایک شخص فجر سے پہلے کسی کام میں لگ جاتا ہے، پورا دن بنا کھائے پیے گزار دیتا ہے. اس دوران کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا ہے جو روزہ کو توڑ دے. جب سورج غروب ہونے لگا تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں افطاری کر لوں، روزہ کا ثواب مل جائے گا. اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ دراصل یہی وہ مقامات ہیں جہاں نیت کی بات آتی ہے اور کسی بھی عمل میں نیت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. جہاں عبادت اور عادت میں امتیاز مشکل ہو جائے کہ آپ نے یہ کام عادتاً دنیاوی روٹین کے مطابق کیا ہے یا عبادتاً ارادی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے، اس عمل سے آپ کو وہی ملے گا جس ارادہ، مقصد یا نیت سے آپ نے اسے انجام دیا ہے. اسلام اس طرح کے اعمال کو اپنانے سے انکار کرتا ہے جو کسی اور مقصد سے کیا گیا، بعد میں اسلام کا لیبل چپکایا جا رہا ہو. مذکورہ شخص اپنا کام پورا کرنے کے مقصد سے بھوکا پیاسا رہا ہے، نہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے. ہاتھ پیر توازن بگڑ کر گرنے سے عادتاً دھل گئے، نہ کہ قصداً وضو کے ارادہ سے. لہذا نہ تو نہر میں گرنے سے شرعی وضو ہوا، نہ ہی کام کی وجہ سے دن بھر بھوکا پیاسا رہنا روزہ شمار ہوا. مگر جو شخص تراویح پڑھ کر جلدی سو جاتا ہے تاکہ وہ سحری کے لیے بیدار ہو سکے، فجر سے پہلے اٹھ کر سحری کرتا ہے، پھر اذان فجر سے قبل امساک کر لیتا ہے، پھر پورے دن روزہ توڑنے والے امور سے بچنے کی نیت دل میں ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، عزم مصمم ہوتا ہے. یہ سارا کچھ اس کی نیت کے بدولت ہی تو ہے. روزے کی نیت ہی تو ہے جو یہ سب کروا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سحری میں بیدار نہ ہو سکا اور فجر کی نماز میں اس کی آنکھ کھلی تو بھی اس کا روزہ درست ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ تراویح پڑھ کر سحری کے لیے بیدار ہونے کی نیت سے جلدی سو جانا ہی اس کی روزے کی نیت تھی، لہذا اس کا روزہ درست ہوا. حضرات گرامی، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، ناک سونگھتی ہے، منہ بولتا ہے. آنکھ سے سونگ نہیں سکتے، کان سے بول نہیں سکتے، ناک سے سن نہیں سکتے اور منہ سے دیکھ نہیں سکتے. ہر ایک عضو کا اپنا کام ہے اور اس کام کا اپنا نام ہے. بولنے کو سونگنا یا دیکھنے کو سننا نہیں کہا جاتا. اسی طرح دل کا کام سوچنا، سمجھنا، کسی نتیجے تک پہنچنا، پھر اسے ماننا یا نکار دینا ہے. یہ کام صرف دل کا ہے. ناک، کان، منہ یا جسم کے کسی دوسرے عضو سے یہ کام نہیں ہو سکتا، اور دل کے اس کام کا نام ارادہ یا نیت ہے. اور چونکہ یہ قلبی عمل ہے لہذا منہ سے بولنے کی طرح نیت کو کوئی سن نہیں سکتا. منہ سے جب کوئی بولے تو اسے سنا جا سکتا ہے، لیکن دل سے جب کوئی ارادہ یا نیت کرے تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کوئی اسے سن نہیں سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دل کے اس ارادہ اور نیت کا اسلام میں خاصا مقام ہے، بلکہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر رکھا گیا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے۔ یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے اس کے عمل سے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ کی نیت سے دن بھر بھوکا پیاسا رہا تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے اس بھوک پیاس میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر کوئی صحت یا علاج کی نیت سے بھوکا پیاسا رہا ہے تو اس کو صحت ہی ملے گی، اللہ کی رضا یا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ عبادتوں میں نیت کو ضروری قرار دینے کا ایک ہدف تو یہ ہے کہ سارے اعمال مقصودہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں انہیں ریا و سمعہ یا دنیاوی اغراض و مقاصد سے بچاتے ہوئے محض اللہ کے لیے خالص کر دیا جائے، اور اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، جبکہ غیر ارادی طور پر عادتاً انجام دیے جانے والے اعمال سے الگ کرنا بھی ایک مقصد ہے، تاکہ اس عمل کو بالقصد والارادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے گئے اعمال یعنی عبادتوں کی فہرست میں داخل کیا جا سکے۔ مثلا ایک شخص کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، یا وہ امور میسر نہیں تھے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ دن بھر روزہ توڑنے والے امور سے عادتاً بچا رہا، جس سے اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کا بھوک پیاس سہنا عادتاً ہے اور یہ ایک دنیاوی عمل ہے۔ مگر دوسرا شخص جو اللہ کی رضا کے ارادہ سے روزہ کی نیت کرتا ہے اور دن بھر روزہ توڑنے والے امور سے بچتا ہے، گرچہ وہ امور اس کے پاس میسر تھے، وہ کر سکتا تھا، دل تقاضا بھی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں سے بچا تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اس کا روزہ مکمل ہو جائے۔ اس کا بھوکا پیاسا رہنا عادتاً نہیں بلکہ قصداً و ارادتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور جس عمل سے اجر و ثواب ملے شریعت اسلامیہ میں اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی بھی کام اس وقت تک عبادت کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ کام ارادی طور پر خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، خواہ وہ نماز روزے ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب بالقصد والارادہ محض اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام انجام دینے کی نیت کر لی گئی تو اب اس عمل کو جناب باری میں قبول ہونے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اس عمل کی بنیاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا جائے، اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہنمائی اور انہی کے طور طریقے پر انجام دیا جائے، کیونکہ وہ دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ واضح ہے کہ جب نیتوں پر ہی اعمال کے جزا و سزا کا دار و مدار ہے تو پھر یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے قبل ہی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اس عمل کی بنیاد ہی نیت ٹھہری تو بغیر اساس اور بنیاد کے کسی عمل کی دیوار کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے۔ لہذا عمل شروع کرنے سے پہلے ہی نیت کریں پھر عمل شروع کریں۔ ظاہر ہے گزرے ہوئے عمل کی نیت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟
اس لیے بھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل. یہ روایت سندن قابل استدلال ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات میں وارد ہے. لا صیام لمن لم یبیت النیہ کے الفاظ بھی ہیں جو اسی کے ہم معنی ہے. اسے سنن اربعہ نے روایت کیا ہے کہ جس نے رات سے ہی نیت نہ کر رکھی ہو اس کا روزہ نہیں ہوا. طلوع فجر سے روزہ کی شروعات ہوتی ہے، لہذا اس سے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے. البتہ نفلی روزوں میں دن طلوع ہونے تک نیت کرنے کی گنجائش ہے اور اس کے لیے مستقل دلیل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوتے اور دریافت فرماتے کیا تمہارے پاس غدا یعنی دوپہر کا کھانا ہے؟ دوپہر کا کھانا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل صبح کا وقت نہیں ہوتا تھا، دن چڑھنے کے بعد کا معاملہ ہوتا تھا، اسی لیے دوپہر کے کھانے کا پوچھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کہتی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی اذن صائم، پھر تو میں روزہ رہا. صحیح مسلم کی روایت ہے. کچھ لوگ نیت کے الفاظ عربی میں مثلا نویت ان اصلی للہ تعالی الی آخرہ یا اسی طرح بصوم غد نویت من شہر رمضان وغیرہ، اور جنہیں عربی نہیں آتی وہ اپنی زبان میں منہ سے بول کر نیت کرتے ہیں. دراصل وہ یہ سوچتے ہیں کہ دل کے ارادہ کو مزید مستحکم کرنے کے لیے زبان سے بول دینے میں کیا حرج ہے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ حرج کی بات کیا ہوگی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اگر اس میں کوئی بھی خیر کا پہلو ہوتا یا جواز کا پہلو ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چھوٹ نہیں گئی ہوتی. جنہوں نے چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی ہمیں بیان کرنا نہیں بھولا جس میں تھوڑی سی بھی خیر کا پہلو ہو. پھر نیت تو اتنی اہم ہے، اس کی دعا یا الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول گئے؟ اور بھول ہی گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں یاد دلایا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. مزید اس پر کئی باتیں قابل غور ہیں. نمبر 1، جو الفاظ وہ ادا کرتے ہیں ان کا وجود قرآن و احادیث تو دور کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں ہے. صحابہ و تابعین، ائمہ و محدثین یا سلف صالحین میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، نہ ہی ان میں سے کسی نے زبان سے نیت کرنے کو جائز قرار دیا ہے. نمبر 2، نیت کرنا بھی ایک عبادت ہے اور عبادتیں توقیفی ہوا کرتی ہیں، لہذا اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہی ادا کیا جائے گا. من چاہی عبادت بنا کر من مانے طریقے سے ادا کرنا اسلام ہرگز نہیں ہے. نمبر 3، یہ عمل دین میں اضافہ اور نئی ایجاد ہے اور جس کا وجود اسلامی دستاویز میں نہیں ملتا، اور جو چیز دین میں نئی ہو وہ بدعت ہے اور بدعت قابل رد ہے. بدعت گمراہی ہے، بدعت سے عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے، جائے کہ زیادہ اجر و ثواب ملے. حدیث مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے کوئی ایک ایسا کام کیا دین سمجھ کر جو دین میں ہے نہیں تو وہ عمل قابل رد ہے، اسے رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. نمبر 4، یہ عمل دین میں تشدد ہے. اگر کوئی نیت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ عمل دین میں تشدد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں تشدد برتنے والوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے. نیز اپنے اوپر دین میں سختیاں پیدا کر لینا اہل کتاب یہود و نصارہ کی روش ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نمبر 1، کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کی جائے. نمبر 2، نیت کرنا دل کا کام ہے، لہذا دل سے ہی ارادہ کر لیا جائے. نمبر 3،
نیت کے کوئی الفاظ یا دعا وارد نہیں ہے، لہذا نیت صرف ایک سوچ ہے اور سوچ پر ہی اکتفا کیا جائے۔ نمبر 4، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس مقصد اور نیت سے انجام دیا جائے وہی حاصل ہوگا، لہذا ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اسی کی رضا کے لیے کیا جائے اور اپنی سوچ اور نیت کو مثبت رکھا جائے۔ نمبر 5، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر عمل میں خلوص نیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔